الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 سے لے کے 228 تک 225 سے لے کے 228 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خاندانی مسائل جو ہیں بیان کیے جا رہے ہیں اور بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے۔ عرب میں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی اس کا رواج ہے لوگوں میں، شادی تو کرتے تھے لیکن شادی کر کے جو عورت پسند نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں نے کبھی بھی تیرے ساتھ یا تو بات نہیں کرنی یا خصوصی تعلقات قائم نہیں کرنے۔ اب وہ عورت بیچاری نہ تو طلاق اس کو ہوتی تھی کہ کسی اور سے جا کے شادی کر لے، تو نہ اس کی بیوی ہے، مطلب نہ بیوی والے تعلقات میاں بیوی والے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ظلم کیا جاتا تھا، اور یہ ظلم کا شکار خواتین تھیں۔ اسلام نے آ کے اس ظلم کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی کہ تم لوگ ظلم نہیں کر سکتے، اگر تو اس کو رکھنا ہے تو صحیح طریقے سے رکھو، اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دے دو، لیکن اس کے حقوق پہ مال مت کرو۔ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کو ان کے حق دو۔ سب سے پہلے خواتین کے حقوق کے اوپر جس مذہب نے بات کی اور جس شخصیت نے بات کی وہ مذہب اسلام ہے، اور شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یورپ کو تو آج ہوش آئی ہے، یورپ کو تو آج ہوش آئی ہے ان باتوں کی، اور یہ عورت کی آزادی نہیں ہے کہ مرد کو تو مرد کا جو ہے وہ سوٹ کپڑا جو ہے بہترین، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مکمل ڈریس ہے، اگر پینٹ شرٹ پہنی ہے تو اس کے اوپر کوٹ بھی اور ٹائی بھی، اگر شلوار قمیض ہے تو اس کے اوپر ویسٹ کوٹ۔ اب مرد کو تو کپڑوں کے اوپر کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور خواتین کا مکمل ڈریس ہے، جتنے کم کر دو اتنا خواتین کا ڈریس ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ تو آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے، اسلام خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ باقی جی یورپ جو ہے وہ حقوق کی بات نہیں کرتا، وہ تو آپ بس کہہ لیں کہ جو بھی اس کے اوپر معاملہ ہے، اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ عورتوں کو حقوق دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اگر کسی نے ایلا ہوتا ہے، مطلب کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے خصوصی تعلقات نہیں رکھنے، فرمایا للذین یولون، جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی، 4 مہینے کر سکتے ہیں، 4 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر 4 مہینے اگر کرنے ہیں تو 4 مہینے کہہ لیں، قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اب اپنی قسم اگر پہلے تعلق قائم کر لی تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جو ہم نے بیان کیا، اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے بعد میں ضروری ہے اس کو یا تو رکھو یا طلاق دو، ایسے نہیں ہے کہ نہ تو طلاق دے رہے ہیں نہ رکھ رہے ہیں۔ تو ایلا جو ہے صرف 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین سے کیا تھا 1 مہینے کے لیے۔ اب کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اسلام نے ایک طریقہ یہ بتلایا ہے کہ جب خواتین بات نہیں مان رہی تو قرآن نے کہا ہے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ڈانٹنا ڈپٹنا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد کرنا، گالیاں دینا، اسلام اس کی بڑی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ ایک طریقہ بتا دیا کہ ایسے کر لیں۔ تو 4 مہینے کے لیے آخری مدت بیان کی جا رہی ہے، 4 مہینے، 4 مہینے سے زائد کوئی نہیں کر سکتا۔ یا تو طلاق دو نہیں پسند تو، یا پھر اس کو اپنی زوجیت میں رکھو اور اس کے حقوق ادا کرو۔ یہ نہیں نام کے لیے رکھ لیا کہ میری شادی ہوئی ہے اور حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کے خلاف اسلام نے بڑی سختی کی کہ ایسا تم نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی اس بات سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، اللہ کا اصول ہے
جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. رحم کریں گے تو رحم ہوگا, معاف کریں گے تو معافی ملے گی. اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر یہ پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے, پھر لوگوں کو معاف کرو. تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. عدلے کا بدلہ, ظلم کریں گے نا اس کا بدلہ ضرور ملے گا. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اگر طلاق کا عزم کر بیٹھے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ یا تو قتل ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں لیکن طلاق نہیں دیتے. اللہ کے بندو بات کو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. طلاق بالکل حلال ہے, ایک شریعت نے اصول دی ہے. گالی دینا جائز نہیں ہے, لڑائیاں کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, ظلم, مارنا, اور کیا کچھ جانوروں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے خواتین کے اوپر. یا خواتین اگر ایسا معاملہ کریں گی تو دونوں طرف سے ہے. مرد کو عورت پسند نہیں, اللہ کا واسطہ اس میں مطلب پسند نہیں ہے, کوئی بھی وجہ ہے, لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے, طلاق دینے کی اجازت ہے, مرنے مارنے کی اجازت نہیں ہے. عورت جو ہے, عورت کو پسند نہیں ہے, خلا لے, طلاق لے لے, مر مر کے نہ رہیں. اسلام نے آپ کو کسی کا غلام نہیں بنایا, یاد رکھیے گا. اسلام جو ہے وہ کہتا ہے جتنے بھی ادیان ہیں, تمام نبیوں کا جو مقصد تھا لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا مقصد ہے. اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, آزاد رہیں. غلامی کیوں کرتے ہیں کسی کی؟ تو میاں بیوی کا ایک تعلق جو ہے بہت حساس تعلق ہے. اگر تو نباہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اس سے بڑی بات کوئی نہیں, لیکن لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ اگر طلاق ہی دینی ہے یا خاتون نے طلاق لینی ہے تو لے لے, علیحدہ ہو جائے, لیکن فساد نہ کرے. اب دیکھیں شادی ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے, طلاق ہو گئی تو دونوں خاندان آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اگر رشتہ دار تھے تو جینا مرنا ہی بند کر دیتے ہیں. عجیب معاملات ہیں ہمارے یہاں. ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کے احکامات کو فالو نہیں کرتے. نعرے لگانے میں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. چاہے آپ کو بات پسند ہے چاہے پسند نہیں ہے, اس کو ماننا ہے, یہ اسلام کی اطاعت ہے, اپنی مرضی کرنا نہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, اور جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ 3 مہینے انتظار کریں گی. کسی کو طلاق ہو گئی, عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو 3 مہینے عدت ہے. 3 مہینے اگر ہم بستری کی ہے تو پھر, لیکن اگر ہم بستری نہیں ہوئی تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر ہم بستری کرنے کے بغیر ہی طلاق ہو گئی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے, وہ اگلے دن ہی شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم بستری ہوئی ہے تو پھر 3 ماہ جو ہے وہ عدت ہے. اور عدت کہاں گزارنی ہے؟ شوہر کے گھر میں. ہمارے ہاں الٹ سسٹم ہے, وہ عورت جو ہے طلاق بعد میں ہوتی ہے, گھر اپنے پہلے چلی جاتی ہے, یا مرد بھیج دیتے ہیں یا خود چلی جاتی ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے. عدت جو ہے وہ خاوند کا گھر جو ہے, جو آپ کا گھر ہے اب بن چکا, اس میں خواتین نے گزارنی ہے, اور 3 مہینے ہے. اگر حاملہ ہے عورت تو وضع حمل, جب تک بچہ جنتی نہیں ہے اس وقت تک آگے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہے عدت. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہوا ہے. یعنی مینسز وغیرہ کے بارے میں, چونکہ مینسز کے اوپر ہی ہوتا ہے, 3 دفعہ مینسز آ گئے تو پھر عدت ہوگی پوری. تو یہاں یہ نہ بتانا کہ مجھے مینسز آئے ہوئے ہیں, یا پھر چھپا لینا, یا یہ بتانا کہ مجھے زیادہ آگے ہیں, مطلب 3 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر, یعنی جھوٹ نہیں بولنا, جو معاملہ ہے وہی بتانا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر عدت پوری نہیں کی, آگے شادی ہو جاتی ہے, اب بچہ تو وہ پہلے خاوند کا ہے, بچی یا بچہ جو بھی ہے, اب نام اس کے لگ جائے گا, تو اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اتنی زیادہ حفاظت اسلام نے کی ہے نسل کی حفاظت اتنی زیادہ ہے اس میں
اس میں مین مقصد انسان کی عزت ہے کہ یہ نہ ہو نام کا ہی نہیں پتا باپ کون ہے. یورپ میں کئی لوگ جو ہے سائیکو ہوئے پھرتے ہیں کہ ان کے باپوں کا ان کو پتہ نہیں ہے. کئی لوگ، ایک کی بات نہیں کر رہا، کئی لوگ جو ہیں وہ سائیکو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے ان کو باپ کے نام کا نہیں پتا، ان کا باپ کون ہے. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ تو پھر جھوٹ مت بولے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور خامن جو ہے وہ زیادہ حقدار رجوع کرنے. اب خامن تو رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی بھی رجوع کرنا چاہتی ہے، لیکن جہالت اتنی زیادہ ہے، ماں باپ یا بھائی کہتے ہیں ہم نے رجوع نہیں کرنے دینا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسلام، ذرا بات کو سمجھیے گا، اسلام کے آگے تم روڑے اٹکاتے ہو. اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے، اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے. ہمارے ہاں ایک فیملیز میں ایک مسئلہ ایسا ہوا، سارے رشتہ دار خلاف تھے کہ عورت کو نہیں جانے دینا. لڑکی نے کہا کہ میں نے جانا ہے، اور چونکہ وہ دین تھا وہاں تو الحمدللہ وہ عورت کا گھر بچ گیا، تباہ ہو گیا. سارے مخالف تھے کہ نہیں جانے دینا. تو اسلام کہتا ہے کہ جب عورت جانا چاہتی ہے اس کو بھیجو، اس کو مت روکو. یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین سے اجازت لینی نہیں ہے. خواتین سے اچھی طرح سے اگر باپ لے سکتا ہے باپ لے، ورنہ عورت لے، ماں. لڑکی سے اجازت لے نکاح میں، اگر لڑکی سے اجازت نہیں لیتی تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوتا، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. یہ معمولی بات ہے کوئی؟ یہ کوئی گڈا گڈے کی تھوڑا ہے گیم، یا آپ لوگ کھیل تھوڑا رہے ہیں. انسان ہے دونوں طرف، مرد ہے عورت ہے، اس کا احساس کریں. اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مطلب طلاق دے دی مرد نے، لیکن اب رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو روکو مت. لڑکی جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں خامد جو ہوا سو ہوا، اب میں خامد اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے یا رجوع کرتا ہے تو وہ کرے. جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ باپ آڑے آ جاتے ہیں، ماں آڑے آ جاتی ہے، اور زیادہ طلاقیں تو مائیں کرواتی ہیں. عورتوں کی جو لڑکیوں کی مائیں ہوتی ہیں زیادہ طلاقیں تو وہ کرواتی ہیں. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اسلام نے خاندانی معاملے میں بڑی سختی کی ہے اور یہ بتایا ہے کیسے رہنا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ، اور اب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہی حقوق ہیں عورتوں کے. فرمایا سنیے گا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے اوپر بھی حقوق ہیں جو عورتوں کے اوپر ہیں. مطلب اگر مرد کے فرائض ہیں تو عورت کے بھی فرائض ہیں، اگر عورت کے فرائض ہیں تو مرد کے بھی فرائض ہیں. ایک دوسرے کے دونوں کے اوپر حقوق ہے. یہ نہیں کہ صرف مرد کے ہی حقوق ہے، عورت کے بھی حقوق ہیں. سو اللہ سے ڈرتے رہا کریں. ظلم جو ہوتا ہے وہ اندھیر نگری ہے، اور ظلم کا انجام جو ہے ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ پسند نہیں ہے. نہ بیٹیوں کے اوپر ظلم کریں، نہ بیٹوں کے اوپر ظلم کریں، نہ بیویوں کے اوپر ظلم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نصیحتیں تھیں، اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ تھی، خواتین کے ساتھ معاملہ بہتر رکھنا، اپنی جو بیویاں ہیں تمہاری، اور فرمایا جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. تو عزیز سامعین، ظلم کے دروازے بند کر دیں. اگر تو آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں ظلم کو، اگر تو عذابوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر کرتے رہے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم مت کریں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہوگا قیامت والے دن اندھیرے ہوں گے. اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو نرم دل ہیں، جس کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو معاف کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صلح کرواتے ہیں. اور جہاں کہیں معاملات بگڑے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب لڑائی جھگڑا ہو دوسرے لوگ جو ہیں لڑائی بڑکائیں نہیں، صلح کروائیں.
سب سے بہترین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سلو کرواتے ہیں۔ خدا را ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہمیں سلو کروانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ لڑائیاں کروانے والا۔ اور فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے، بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو لڑائی کرواتا ہے، جو فتنہ ڈالتا ہے۔ ایسے سچ سے منع کیا گیا اور ایسے سچے بندے کے اوپر لعنت کی گئی جو بندہ لڑائیاں کرواتا ہے۔ جیسے سچ سے لڑائی ہوتی ہے، اور ایسا جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے جس جھوٹ سے صلح ہوتی ہے۔ تو دیکھ لے اسلام کس قدر پرامن دین ہے کہ ایسا سچ بولنے سے منع کیا جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے، اور ایسا جھوٹ بولنے کی اجازت دی اور کہا وہ ثواب کا کام ہے جس سے آپس میں اتفاق ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔